حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ نہیں واقعی سنی ہے، خود سنی ہے۔ اس کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر۔ اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا۔ تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے بھی زوری تو ہے، کہنا زوری شیعہ ہے، اور زوری دے دشمن ہو، اے بھی زوری روایت کرتا جائے، ٹھیک ہے ناسبیو۔ اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ جس طرح میری بیٹے کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم، وہ فور اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں یار وہ تو وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہ لڑتے ہیں اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھڈ کے پیڑ ہے، کہنا کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے ہوتے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو۔ مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے۔ اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی، چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے، یہ بریکٹا نہیں تو تھوڑا سارا معاملہ کرنا ہے، یہ بریکٹ لائی کہنا گاٹے فٹ کی، یہ بریکٹا میں نہ مولوی نے گاٹے فٹ کی نے، یہ پمفلٹ نہیں خالی لگی ہیں، انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں اب اس کو رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک ویڈیو علی مرزا صاحب کی بھیجی ہے، اور جس میں اپنی عادت کے مطابق مرزا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرقبت میں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے ذریعہ سے جس طرح سے اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی خطرناک یہ رجحان ہے اور انتہائی خطرناک یہ ذہنیت ہے، اور یہ شخص اس کی عادت ہی ہے بیچارے کی، یہ تو مجبور اپنی عادت کے تحت، اور یا جو عقیدہ چھپا ہوا ہے اور کبھی کبھی وہ کھل کر کے باہر آ جاتا ہے ایسی ہی مواقع پر، اس کے تحت یہ شخص مجبور ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس شخص نے کس طرح سے غلط مطلب اس حدیث کا لیا ہے۔ فضیلت ثابت حضرت علی کو، اور یہ صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب و فضائل الصحابہ میں باب مناقب علی بن ابی طالب میں ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب و فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن طالب میں ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں بھی موجود ہے، جہاں غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور حدیث نمبر 4416 ہے۔ دیکھیے یہ حدیث، اس شخص نے حدیث تو پیش کی، لیکن پوری حدیث اپنی مطلب براری کے لیے اس شخص نے پیش نہیں کی۔ اگر یہ پوری حدیث پیش کر دیتا تو معاملہ ایک دم کلیئر ہو جاتا۔ شان ورود کیا ہے، اور کس موقع پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی، اس پر اگر آدمی نظر ڈال لے
تو وہ جو ایک خطرناک رجحان جو رفض و تشیع کی طرف لے جانے والا رجحان ہے اور اس کا غماز ہے وہ رجحان، اس سے آدمی توبہ کر لے اور باز آ جائے۔ یہی حدیث دلیل میں رافضی بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت علی کو، اور اس موقع پہ آپ نے یہ کہا تھا۔ اب دیکھیے کتاب المغازی میں دیکھیے حدیث نمبر 4416 ہے۔ مصعب بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن وقاص سے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے، فاستخلف علیا، جب تبوک کی طرف آپ تشریف لے گئے تو حضرت علی کو نائب بنایا اپنا۔ قال، تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں خاص موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ایک واقعے کی یاد دلائی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے مناجات کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اپنا جانشین، اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا گئے۔ اب آپ یہاں تبوک تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنا جانشین، اپنا نائب حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل بستگی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کبیرہ خاطر نہ ہو کہ عورتوں بچوں میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر مومن کی، اور مومن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، شجاع، بہادر، کیا ان کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ جس طرح سے داد شجاعت دینے کے لیے، کافروں سے نبردہ آزمائی کے لیے، مارکہ آرائی کے لیے دیگر صحابہ کرام جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب وہاں بنا دیا مدینے میں، مدینے کی رکھوالی کے لیے، دیکھ کے لیے، تو ان کے دل میں ایک فیلنگ ہوئی، ایک احساس ہوا کہ یہ کیا۔ اور تبریک کی ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ منافقوں نے باقاعدہ ان پر طنز کیا، اچھا عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور یہاں اگرچہ صحیح بخاری میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت علی نے شکایتاً گویا کہ کہا کہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ایک خاص موقع پہ؟ تو یہ مناسبت ہے۔ اسی طرح سے ایک مناسبت اور کہ حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبی رشتہ تھا، وہ سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نسبی رشتہ، چچا زاد بھائی تھے۔ یہ مناسبت یاد دلے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک موقع تھا اور حضرت علی کو آپ بنا کر کے گئے تھے اپنا نائب یا جانشین۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اب حضرت بکر صدیق کی کوئی فضیلت نہیں ان کے سامنے رہ گئی، یا حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو گئے، حضرت عمر فاروق سے افضل ہو گئے، اس میں یہ کہاں چیز ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین بنا کر کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو گئے تھے، اپنا نائب بنا کر کے۔ اسی طرح سے غزوہ بنی سلیم میں سبع ابن عرفہ الغفاری رضی اللہ عنہ کو بنا کر کے گئے تھے، یا دوسری بات میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی کو بنا کر کے گئے تھے، اور دیگر غزوات میں بعض صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے گئے۔ تو اس سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ اب جن کو آپ کسی غزوے میں جاتے وقت اپنا نائب بنا دیں گے تو ان کے بعد آپ ہی وہی خلیفہ ہوں گے، جیسے کہ روافض استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے؟ یا اس سے یہ کہاں ثابت ہو جیسے کہ علی مردا استخفاف کر رہے ہیں حضرت صدیق کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ثابت کرنے کی ناروا کوشش کہ اگر کوئی نبی ہوتا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے؟ میرے بھائی، حضرت علی کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، اپنی جگہ پر صحیح بات ہے، اور اس سے کہیں زیادہ فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں،
سیدۃ النساء اہل الجنہ کے شوہر گرامی ہیں، حسنین کے والد گرامی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور بھی فضائل ہیں. اور تمام فضیلتوں کا ہمیں صدق دل سے اعتراف ہے، اور وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جو ان تمام فضائل کا منکر ہو. لیکن اب یا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیچارے حدیث کے سلسلے میں مفلس ہیں. ایک حدیث مل گئی اور اس پر انہوں نے عمارت، اپنی بناوٹی عمارت شروع کر دی، کھڑی کرنی شروع کر دی. او یہ دیکھیے معاویہ کے زمانے میں سب و شتم ہو رہا ہے، اور جب یہ حدیث ملی تو سوچا ارے یہ تو ہم ان کو گالی دے رہے ہیں. اب یہ بیچارے سب کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. سبا یا سبو کا مطلب صرف یہی ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہم گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی زبان میں، ایسے ہی وہ گالی ہوگی. میرے بھائی، کسی آدمی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ مثلا صاحب یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح کا سب ہے. برا کہنا بھی سب ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا. اور جتنی روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں، کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ اپنے لوگوں کو حکم دیا ہو کہ حضرت علی کو گالی دو. انشاءاللہ کل پروگرام ہے میرا، اس میں ہم واضح کریں گے کہ انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ حضرت علی کی فضیلت کے نہ صرف یہ کہ قائل تھے بلکہ اس کی گواہی دیتے تھے. ابو مسلم خولانی آتے ہیں، وفد آتا ہے اور پوچھتے ہیں حضرت معاویہ سے کیا آپ اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، علی مجھ سے بدرجہ افضل ہے. کیا اپنے آپ کو مستحق خلافت سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم اپنے آپ کو مستحق خلافت بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے دم عثمان کا. تو ایک الگ واقعہ ہے. آپ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے فضل و مرتبے کے قائل ہیں، اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. ہاں کچھ اختلاف ہوا اور دونوں طرف سے جنگ بھی ہوئی، غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا، اجتہادی غلطی تھی صحابہ کرام کی، لیکن اس پر وہ معذور ہیں، ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ. لوگ زبان طعن دراز کر کے صحابہ کرام کی شان میں اپنی عاقبت خراب کر لیں، وہ الگ مسئلہ ہے. آپ دیکھیے جس حدیث سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی افضل ہے ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، کہ ان کو وہ فضیلت نہ مل سکی، ابو بکر کو وہ فضیلت نہ مل سکی عمر کو. میرے بھائی آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے اس لیے نہ کہا کہ تاکہ حضرت ابو بکر صدیق کا استخفاف ہو سکے، حضرت عمر فاروق کا مرتبہ گھٹ سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں محمد ابن حنفیہ، صحیح بخاری پڑھی لیکن صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں پڑھی. محمد ابن حنفیہ جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ. میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں محمد بن حنفیہ اور مجھے خدشہ ہوا کہ تیسری مرتبہ حضرت عثمان کا نام لے لیں، اس لیے میں نے کہا پھر تو آپ ہوں گے. تو فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، صرف ایک فرد ہوں. یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب و فضائل صحابہ میں ہے، حدیث نمبر 3468 ہے کہ یہ حدیث مرزا کی نظر سے نہیں گزری، یہ گواہی اہل بیت کی ہے، یہ گواہی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور مسند احمد کی روایت میں دیکھیے وہ حضرت علی ہی سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ اور جواب خود دیتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ پھر خود جواب دیتے ہیں، فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسند احمد جلد 1 صفحہ 106 110. احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، صحیح روایت ہے. اور دیکھیے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کیا آپ ہمارے لیے اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے؟
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا کہ میں آپ کی اتباع میں خلیفہ بناؤں، البتہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ خیر چاہے گا تو میرے بعد ان کو ان میں سب سے بہتر شخص پر متفق کر دے گا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سب سے بہتر شخص یعنی ابوبکر صدیق پر سب کو متفق کر دیا تھا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 84 ہے، حدیث نمبر 4467، صحیح الاسناد روایت ہے یہ، اور بہقی میں بھی یہ روایت ہے، دلائل النبوہ میں جلد 7 صفحہ نمبر 223 میں۔ یہ ساری روایت کس بات پہ دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الامہ بعد الانبیاء، افضل البشر، افضل الامہ یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ شخص یا تو حدیث فہمی سے کوسوں دور ہے، مفلس ہے آدمی حدیث اور علم حدیث کے تعلق سے، یا جو باطن میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس شخص کے دل میں، وہ ایسے ہی مواقع پہ باہر آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ پوری حدیث پہ یہ شخص اگر غور کرتا، حدیث کے شان ورود کو دیکھتا کہ کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، تو شاید اس طرح سے یہ توہین نہیں کرتا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لپیٹ دیا شخص نے۔ دیکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سری الفاظ میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ مشہور روایت ہے، حسن لذاتی ہی ہے، ثابت روایت ہے، اور اس کے باوجود آدمی ایک روایت ایسی کہ جو خاص موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اس کو ذکر کر کے اور استخفاف کرے دیگر صحابہ کا، یا جن میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرے یقیناً وہ ناصبی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ شخص دبی زبان میں ناصبی کہہ گیا ایسے لوگوں کو جو حضرت صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن اس شخص نے غور نہیں کیا کہ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق و فاروق کی افضلیت کے قائل ہیں، تو کیا وہ ناصبی ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا گستاخانہ یہ جملہ ہے اس شخص کا۔ اور اس جملے کے دائرے میں کیا حضرت علی مرتضیٰ نہیں آ رہے ہیں؟ اور کیا اس شخص کو صحیحین میں وہ روایت نہیں ملی کہ جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور میری امت میں محدث ہوں گے تو وہ کون ہوں گے؟ ملہم، یعنی جن پر الہام اللہ کا ہو، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی کل ملا کر کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شخص لگتا ایسا ہے کہ اسی لیے اٹھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں، خصوصاً اہل سنت کی صفوں میں، صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کر سکے، اور صحابہ کرام کا جو وقار ہے، جو اعتبار ہے، ان کی جو عدالت ہے اور ثقاہت ہے، اور جس طرح سے ہم شرف صحابیت کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت، ان پر یہ بٹا لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے شرریوں کے شر سے مامون و محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔